بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو قرآن کے ایسے معجزات کے بارے میں بتائیں گے جن کی تصدیق سائنس میں بھی پائی جاتی ہے، یا یوں کہیں کہ سائنس نے تجربات کی بنیاد پر قرآن کو حق اور سچ ثابت کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں حیرت انگیز تھیوریز کو سائنس اور قرآن کی روح سے دیکھیں گے، جن میں دا بگ بینگ تھیوری، دا بگ کرنچ تھیوری، اوشینک ڈویژنز یعنی سمندری تقسیم، ایمبریولوجی یعنی پیدائش کے عمل کا نظریہ، آئرن ود ان میٹرائٹس، فارمیشن آف کلاؤڈز، بادلوں کی تشکیل، پین ریسیپٹرز یعنی درد محسوس کرنے والے ریسیپٹر، انٹرنل ویوز ان دا اوشن اینڈ دا فرنٹل لوب یعنی انسانی دماغ کا پیشگی حصہ۔ تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک سب سے پہلے 609 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ اس دور میں ظاہر ہوا جب سائنس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن میں کئی سائنسی حقائق مل سکتے ہیں۔ قرآن کے مندرجات کو 23 سال کے دوران فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ روحانی رہنماؤں کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کاتب کے طور پر کام کیا اور ان الفاظ کو قلم بند کیا۔ یہ روحانی صحیفہ اسلام کا مرکزی مذہبی متن اور بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کے معجزات طے در طے اور پیچیدہ ہیں۔ مقدس کتاب ان کی دریافت سے پہلے ہی سائنس کے کچھ مشہور ترین معجزات کے بارے میں علم فراہم کرتی ہے۔ مقدس کتاب تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بگ بینگ تھیوری، جینیٹکس، بلیک ہولز وغیرہ کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک اور سائنس ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ در حقیقت قرآن مجید میں سائنسی دریافتوں کو صورتوں کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، تاہم بعض صورتوں پر یقین کرنا آسان نہیں تھا جب تک کہ سائنس اس طرح کے مظاہر کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کافی ترقی نہ کر لے۔ آج یہ کہنا درست ہے کہ پیچیدہ سائنس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے اور سائنس کی معلومات کا محض ایک ثبوت ہے۔ قرآن پاک میں بعض سائنسی تحقیقات کا تذکرہ جو 14 صدیاں پہلے معلوم نہیں تھا، یقیناً قابل ذکر ہے۔ اس ویڈیو میں قرآن کے 9 سائنسی حقائق کا مجموعہ پیش کیا گیا ہے۔ دا بگ بینگ تھیوری۔ کائنات کی ابتدا کا نظریہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ کائنات کی ابتدا کا نظریہ قرآن مجید میں موجود سب سے قابل ذکر سائنسی چیزوں میں سے ایک ہے۔ 100 سال پہلے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے، لیکن البرٹ آئنسٹائن نے اپنے فیلڈ ایکویشن کی اسٹڈی کے دوران اس عقیدے کو چیلنج کیا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات ایک پھیلتی ہوئی قوت ہے جو غبارے کی طرح بڑھ رہی ہے۔ بعد میں ایک ریاضی دان اور بیلجیم کے پادری نے تجویز پیش کی کہ یہ توسیع ابتدائی اور گھنی نقطے سے شروع ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی مقدس کتاب جو بگ بینگ تھیوری کے منظر عام پر آنے سے صدیوں پہلے وجود میں آئی تھی، اس خیال کی تفصیل بتاتی ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 30۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک بند بستہ رتقان تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ آیت میں استعمال ہونے والا لفظ رتقان اندھیرے اور بند ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بگ بینگ سے پہلے کائنات نے بالکل ایسا ہی دیکھا ہوگا۔ دا بگ کرنچ تھیوری۔ بگ کرنچ تھیوری جو پیشن گوئی کرتی ہے کہ کائنات کیسے ختم ہوگی۔ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی آف تھیوری اس بارے میں بات کرتی ہے کہ کائنات جس کا آغاز بگ بینگ سے ہوا، آخرکار اس کے نتیجے میں کیسے تباہ ہو جائے گا۔ یہ ایک فرضی منظرنامہ ہے جو کائنات کی تقدیر کی تفصیل بیان کرتا ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے کہ توسیع آخرکار وقت میں کسی وقت پلٹ جائے گی اور کائنات منہدم ہو جائے گی۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کا حوالہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 104 میں ذکر کیا ہے۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم آسمانوں کو اس طرح لپٹیں گے جیسے کسی کاتب کے لکھے ہوئے تومار کو لپٹ لیا جاتا ہے۔ اسلامی صحیفے میں فراہم کردہ تفصیل اس منظرنامے سے مشابہت رکھتی ہے جس کی تصدیق دنیا بھر کے متعدد طبیعیات دانوں نے کی ہے۔ سمندری ڈویژن کا ذکر۔ دا اوشینک ڈویژنز۔ 2 سمندروں کو ملنے کو کانفلکٹس کہتے ہیں۔ جب 2 سمندر ملتے ہیں تو ان کے پانیوں میں درجہ حرارت
رنگ اور کثافت جیسی انفرادی خصوصیات برقرار رہتی ہیں۔ تصادم کے ایک مقام پر کوئی دو مختلف آبی ذخائر ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، اگرچہ یہ دریافت حالیہ ہے۔ قرآن پاک نے سورہ الفرقان آیت نمبر 53 کے حوالے سے قارئین کو اس واقعہ سے آگاہ کیا۔ اس نے دو سمندروں کو جاری کیا، ان کے درمیان ملنا ایک رکاوٹ ہے، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی تجاوز نہیں کرتا۔ ایمبریولوجی حیاتیات کی ایک شاخ ہے جس کا تعلق فرٹیلائزیشن اور فیٹس کی نشو و نما کے مطالعہ سے ہے۔ اسلام ایک موقع پر فیٹس کے بارے میں بات کرتا ہے اور قرآن میں ایک اہم سائنسی حقیقت بیان کرتا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 5 کہ ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ٹھہرنے کی جگہ پر ایک قطرہ بنا دیا، پھر ہم نے اس قطرے کو القاح بنا دیا، پھر علاقہ کو مدھا بنا دیا۔ یہاں لفظ القاح کی تعریف چونک، خون کے لوتھڑے یا ہوا میں معلق چیز کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق فیٹس کو غذائی اجزاء اور آکسیجن ماں سے ملتی ہے، اس لحاظ سے یہ خون چوسنے والی جونک کے برعکس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی مراحل میں فیٹس ساکن رہتا ہے اور خون بہہ نہیں پاتا، جو اسے خون کے جمنے کی طرح دکھاتا ہے۔ آخر میں رحم میں بچہ دانی کی دیواروں سے نال کے ذریعے لٹک جاتا ہے اور لٹکا رہتا ہے۔ آئرن ود ان میٹیورائٹس۔ والرتھ کے مطابق لوہا ایسا عنصر نہیں ہے جو قدرتی طور پر زمین پر موجود تھا۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ 1 ارب سال پہلے ایک الکا یعنی میٹیورائٹ زمین سے ٹکرائی تھی۔ اس الکا پر لوہا تھا، اور جب یہ ہمارے سیارے کے رابطے میں آنے کے بعد پھٹ گیا تو زمین کو لوہا مل گیا۔ قرآن میں سائنسی حقیقت کو سورہ الحدید آیت نمبر 25 میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے لوہے کو اس کی عظیم فطری طاقت اور انسانیت کے لیے اس کے بہت سے فوائد کے ساتھ اتارا۔ دا فارمیشن آف کلاؤڈز، بادل کی تشکیل۔ آج کے برعکس جب ابتدائی اسکول میں بچے بادلوں کی تشکیل کے بارے میں پڑھتے ہیں، 609 عیسوی میں ایسا نہیں تھا، لیکن قرآن اب بھی مناسب طریقے سے بادلوں کی تشکیل کے عمل کو بیان کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح بادلوں کو ہلکا پھلکا کرتا ہے، پھر ان کو جوڑتا ہے، پھر ان کا ڈھیر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس سے بارش نکلتی ہے۔ یہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی درست وضاحت ہے۔ حقیقت میں چھوٹے بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے آہستہ سے منتقل کیا جاتا ہے، جو ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور یکجا ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر ایک عمودی اپ ڈرافٹ ہوتا ہے اور بادل کا اوپری حصہ آسمان میں پھیل جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر بادل کے مختلف حصوں میں مختلف مقامات پر اٹھایا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت سے بادل ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر ہو گئے ہوں۔ قرآن میں اس سائنسی حقیقت کا ذکر وقت سے پہلے ہے، کیونکہ یہ مطالعہ صرف 2 صدیوں میں ہوا ہے۔ دا پین ریسیپٹرز، درد کو قبول کرنے والے ریسیپٹرز۔ ایک عرصے سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ احساس اور درد کا احساس دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن حال ہی میں ہونے والی ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ہماری جلد میں درد کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم درد اور اذیت محسوس کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن کے مقدس متن نے اس اہم واقعہ کی طرف اشارہ بہت پہلے کیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے جہنم کی آگ میں بھیجیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ نئی کھال لگا دیں گے تاکہ وہ درد کو محسوس کرتے رہیں۔ یہ حوالہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہم اپنی جلد کی وجہ سے درد محسوس کرتے ہیں۔ انٹرنل ویوز ان دا اوشن۔ سمندر میں اندرونی لہریں۔ سمندر کے ماہرین نے آبی ذخائر کا مطالعہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ صرف سمندر کی سطح پر لہروں کا عقیدہ غلط ہے۔ حقیقت میں لہریں اندرونی طور پر پانی کی سطح کے نیچے موجود ہوتی ہیں، اور اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب سمندری جسم کے نچلے حصے کو کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رکاوٹ پانی کے جسم میں خلل پیدا کرتی ہے اور دوغلاپن کا باعث بنتی ہے۔ اسلام کا مرکزی مذہبی متن، جس میں سمندروں کی گہرائی کے بارے میں کئی راز اور حقائق بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی اس واقعہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ قرآن کے سائنسی حقائق میں سے ایک سمندر کی اندرونی لہروں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 40۔ یہ لہروں سے ڈھکی ہوئی ہیں جس کی اوپر موجیں ہیں جن کے اوپر بادل ہیں۔ فرنٹل لوب یعنی کہ انسانی دماغ کا پیشگی حصہ۔
قرآن مجید میں ابو جہل نامی شخص کا قصہ ہے جو ایک جابر سردار تھا۔ اسے تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی سے پکڑ لیں گے، اس کی جھوٹی گنہگار پیشانی۔ اب اسلام کے پہرکاروں کے نزدیک اس بیان کے پیچھے ایک گہرا مفہوم ہے۔ اناٹمی میں جدید تحقیق بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کا پیشگی حصہ منصوبہ بندی، جارحیت اور حوصلہ افزائی سے متعلق ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو جھوٹ کے لیے ذمہ دار ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیشانی کا ذکر مخصوص اور جان بوجھ کر ہے، اور یہ قرآن مجید میں بیان کردہ اور سائنسی حقیقت ہے۔ خاص طور پر قرآن کا مقدس متن جو کئی صدیوں پہلے لکھا گیا تھا، اپنے وقت سے پہلے کی کئی دریافتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے ایسے سائنسی حقائق کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو سکتا تھا، جو 7ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ حقیقت میں اسلام کا مرکزی متن کی الوحیت کا ثبوت ہے۔ بے شک قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور مزید اسی طرح کے انفارمیٹو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔